الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے جا بات بنے. حضرات گرامی اور سامعین کرام، آج کے اس پرفکر و پرآشوق دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد، نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے. ہر ملک، ہر خطے میں مسلمانوں کے نشے من کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے. مسلمانوں کی عصمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے، ہر طرح سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے. لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر مسلمانوں کو اتنے برے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح بیان ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا. ہم سے اتحاد و اتفاق کی عظیم پونجی لٹ گئی. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اتحاد و اتفاق ایک ایسی عظیم شان دولت و ثروت ہے جس کو غیر قوموں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے. اتحاد و اتفاق ملت کا ایک گرا قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، ایران و چین، گورے اور کالے کی حکومت کو ختم کر دیا. اتحاد الامم ایک عظیم اثاثہ ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں، یہی وہ اتحاد ہے کہ جب ہم نے اس کو گلے سے لگایا تھا، اختلاف و انتشار کی چنگاریاں جوانا نہ پڑی تھی، تو ہم پوری دنیا پہ قابض ہوئے. ہمارا ہلالی پرچم باد عروج پر تھا. مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ہماری حکمرانی تھی. صحرا و بیابان ہمارے زیر مملکت تھے. دریا و سمندر ہمارے زیر لگی تھے. چرند و پرند ہمارے تابع تھے. ہماری شان و شوکت قابل افتخار تھی. ہماری عظمت و رفعت قابل مبارکباد تھی. کفار و مشرکین ہمارے تذکرے سن کر لرزہ بردام ہو جایا کرتے تھے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا. دونوں جہاں میں یارو آباد ہم تو ہم تھے. تعمیر بے جہاں کی بنیاد پہ تو ہم تھے. دیکھا طرف کر آخر نظر پر آئے، جنا قدر تھے تو ہم تھے، نگاہ تھے تو ہم تھے. الفظ فلاح و بہبود ہمارے گزر کر بچ چکی تھی. اس کو علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمکا نہ تھا کسی سے زیر روا ہمارا. لیکن جب اختلاف و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کے بھرنے لگی اور اختلاف جیسی بڑی چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا، اتحاد ملت ہم کو برا معلوم ہونے لگا. اختلافات کے اندر ہمیں کامیابی نظر آنے لگی. عداوت و تشہدات کو ہم نے گلے سے لگا لیا تو ہمارا معاشرہ فتنہ فساد سے دوچار ہونے لگا. مصائب و عالمی فتح کو ہماری نام میں قائم ہونے
छोड़ने का ही जो कहा है। न समझो कब मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझो कब मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान रखी न होगी दास्तानों में। ए मुसलमानों, अफसोस और अफसोस कि आज हमने इन बातों को कसर गुजरान दिया और हमेशा नसीबी इख्तियार कर ली। खून की नदियां हमारे सामने बहाई गई, मगर हमने अपने आप को महफूज ख्याल किया। मुसलमानों, जरा बताओ कि अफगानिस्तान में ज़ुल्म तशद्दुद के पहाड़ क्यों तोड़े गए? मिसाइलों और मुल्क हथियारों से उनकी अमलाक और जायदाद को समय हद से क्यों मिटाया गया? फलस्तीन में कयामत बर्पा क्यों की गई? तमाम मुस्लिम माशरे को तबाह व बर्बाद क्यों किया गया? मुसलमानों, सोचो, गौर करो और फिर मुझे बताओ, क्या ये इख्तिलाफ और इंतजार का नतीजा नहीं है? क्या ये बहामी तनाजुआ का जुमला नहीं है? क्या ये खुदावंद कुद्दूस के फरमान को फरामोश करने का नतीजा नहीं है? वला तनाज़अू फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, क्या आपस में मत झगड़ो वरना कम हिम्मत हो जाओगे, तुम्हारी हवा कैसी होगी। मुखालिफीन के कुलूब से तुम्हारा दबदबा निकल जाएगा, तुम्हारा बगाल जिल्लत और खाली में बदल जाएगा, तुम जाति तौर पर कमजोर हो जाओगे, तुम बुज़दिल बन जाओगे, तुम्हारा नाम हमेशा दुनिया से मिटा दिया जाएगा। शायद मशरक़ अल्लाह का इक़बाल में यूँ कहा है, न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान रखी न होगी दास्तानों में। वाह।